بھائی رزق کون دیتا ہے؟ تم رزق کے تم خالق ہو، تم رزق اپنے بچوں کو کھلاؤ گے؟ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہو کیا یا ہم ہیں کیا؟ ہم رزق کھلائیں گے اپنے بچوں کو؟ ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ دینے کے لیے ان کو؟ وہ دیتا ہے۔ کبھی سوچا اس چیز کو؟ میں نے سب سے پہلے کہا تھا اس جگہ پہ ٹھوکنا پڑے گا آپ کو، اللہ پہ توکل۔ یہ تو بلکہ پیور قتل ہے۔ کیوں؟ مفلسی کے ڈر سے۔ اور رزق کی پرواہ مت کرو، رزق بھی اللہ نے دینا ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب یہ شیطان کے نا آپ کو ہیلے ہیں، بہانے ہیں ذہن میں آپ کے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ کیا اسلام میں عورت کا حمل کو گروانا جائز ہے؟ تو بہت پیارا سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا، اور میرے حساب سے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سوال پوچھا، ورنہ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوال پوچھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سوال کو یعنی کہ ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز پوچھنا بھی یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط زمرے میں آ جائے گا، لوگ ہمیں پتہ نہیں کس نظر سے دیکھیں گے کہ پتہ نہیں آیا یہ کون سا حمل جو ہے یہ مطلب اپنا یہ جو ہے وہ ضائع کروانا چاہتا ہے۔ تو بہت پیارا سوال ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو ہم ذرا تھوڑا سا نا سمجھیں گے کہ نوعیت کیا ہے۔ پہلی بات کہ ہم حمل ضائع کروانا ہی کیوں چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں ملٹیپل کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو ہمارا جو جدید اور لیٹسٹ معاشرہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو شروع کے کچھ سال ہے نا جی، دیکھیں جی ہم تو انجوائے کریں گے لائف کو، اور یہ اور ہمیں ابھی بچہ بچہ نہیں چاہیے نا۔ اور یہی لوگ، میں بات چینج کاٹ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور یہی لوگ آگے 2 سال بعد جب چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر 10 سال ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ خیر یہ الگ میٹر ہے۔ تو ان کا اگر ہو جائے حمل تو وہ لوگ اس کو گروا دیتے ہیں۔ اب آگے دوسری کنڈیشن، دوسری کنڈیشن میں کیا ہے کہ فار ایگزامپل بچے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اب شوہر جو ہے وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ رہا، اور میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، آخر عورت تنگ آ کے کہتی ہے کہ جی بھائی بس اپنا حمل یعنی کہ مجھے گروانا ہے، اور یہ سیکنڈ کنڈیشن ہو گئی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ عورت اور بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جائے تو کس کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے، تب کیا اب اس ٹائم کیا حمل گروانا یعنی کہ ابارشن کروانا وہ یعنی کہ جائز ہے یا کیا ہے؟ تو اب ہم ان تینوں کنڈیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو میں آپ کو پہلے یہاں بتا دوں، اپنے ذہن و گمان میں بٹھا لیں کہ اللہ عز و جل پہ پہلے تو ہمیں کرنا پڑے گا توکل۔ اس توکل کو ہمیں اپنے یہاں ٹھوکنا پڑے گا کہ جو بھی چیز ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے آپ سے کہا اب ہمیں پہلے یہاں ٹھوک لینا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا، اور اس دنیا سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ جس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گا، جس نے نہیں جانا اس کو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ نہیں جائے گا۔ بڑی مثالیں، لوگ 10-15 گولیاں کھا کے اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی لوگ حمل گروانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں پہلی کنڈیشن کی طرف، جو میں نے آپ کو پہلی کنڈیشن بتائی تھی کہ آج کل ینگ جنریشن جو چاہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، تو سراسر حرام ہے، قتل ہے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ابھی تو شادی کے کچھ دن ہیں، ہم انجوائے کریں گے، اور غلطی سے یہ ہو گیا اور ابھی اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، تو ہم ان فیوچر جو ہے پھر بعد میں ہم اس کو دوبارہ سے یعنی کہ ہم عمل کو کر لیں گے۔ تو ان کے نزدیک شاید یہ ہے کہ یہ شاید وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ ایسا گندا یعنی کہ آپ کہہ لیں تخیل ہے جو شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ جو پیٹ میں بچہ ہے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ نعوذ باللہ یہ قدرت ہم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے بندوں ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اور ہم یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، ہم اس طرح سوچ بھی کیسے لیتے ہیں کہ یہ 2 سال انجوائے کر لیں اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے حمل ٹھہرا لیں گے۔
اب یقین کریں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی ہمارے 10 سال سے اولاد نہیں ہوئی، اور ان میں سے تقریباً 40% پتہ چلتا ہے کہ نہیں 2 سال تو جی ہم نے خود ہی کوشش کی کہ نہ ہو۔ آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انتہائی سمجھے جس نے حمل گروا دیا اس طرح اس نے قتل کیا، سمپل، یہ اس میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے جو چیز آپ کو نیچرل پروسیس کے ساتھ بتا دی ہے کہ اس نے اس دنیا میں آنا ہے، جس کو اللہ نے بھیجنا ہے، جس کو اللہ نے نہیں بھیجنا نا اسے نہیں آنا۔ تو یہ پہلی کنڈیشن تو آپ کو بتا دوں گے، سمپل، آپ جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور آپ سمجھیں اگر حمل گروا رہے ہیں تو آپ قتل کر رہے ہیں۔ اب آ جاتی ہے دوسری کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ دوسری کنڈیشن یہ بتائی تھی کہ مفلسی کے ڈر سے، یعنی کہ تنگ دستی کے ڈر سے، یا عورت جو ہے وہ جی بہت کمزور ہو گئی ہے، یا فور ایگزامپل کوئی گھر میں یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ اولاد کو پرورش کے حوالے سے ان کا کوئی خرچہ یا یہ چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی، مفلسی کے ڈر سے کئی عورتیں خود سے کہتی ہیں کہ نہیں بھائی اب میں ان سے بچے نہیں سنبھال سکتی، اور کئی ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، تو اس کو جا کے آپ ابارشن کروا لو، حمل ضائع کروا لو۔ یہ بھی قتل ہے، یہ تو بلکہ پیور قتل ہے۔ کیوں؟ مفلسی کے ڈر سے۔ بھائی رزق کون دیتا ہے؟ تم رزق کے تم خالق ہو، تم رزق اپنے بچوں کو کھلاؤ گے۔ وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہو کیا یا ہم ہیں کیا؟ ہم رزق کھلائیں گے اپنے بچوں کو؟ ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ دینے کے لیے ان کو؟ وہ دیتا ہے۔ کبھی سوچا اس چیز کو؟ میں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا، اس جگہ پہ ٹھوکنا پڑے گا آپ کو، اللہ پہ توکل۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پھر پیچھے بات کون سی رہے گی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی دوسری کنڈیشن۔ اب آ جاتی ہے تیسری کنڈیشن، جس میں یہ کہوں گا کہ آپ ابارشن کروا سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا ہے، ڈاکٹر کہا تھا ابھی اب آپ سوچ لیں، تو لازمی سی بات ہے ایک انسان زندہ ہے تو اس کی زندگی بچانے کی کوشش کی جائے گی نا۔ تو وہ واحد ایک صورت ہے کہ تب آپ حمل کو گروا سکتے ہیں، آپ ابارشن کروا سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے آپ کہیں کہ جی میں حمل ضائع کروا رہا ہوں، 2 مہینے کا کیا، 2 ہفتے کا کیا، آپ بھلے 6 مہینے کا کیا، جتنے کا بھی آپ، وہ سارا گناہ ہے، اور باقاعدہ طور پہ میرے حساب سے وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو صرف ایک کنڈیشن کے علاوہ باقی جو بھی کنڈیشن ہے، آپ جو مرضی اپنے آپ کو تسلی دے دیں، جو مرضی کر لیں کہ جی دیکھیں پرورش تو ہم کر نہیں پائیں گے تو پھر کیا فائدہ، یہ بھائی آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کر لیں ٹرائی، ان لوگوں کو دیکھیں 10 سال 15 سال ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، آخر کیا وہ خود کر لیتے ہیں بچے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ اس ذات نے دینا ہے، اور رزق کی پرواہ مت کرو، رزق بھی اللہ نے دینا ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب یہ شیطان کے نا آپ کو ہیلے ہیں، بہانے ہیں ذہن میں آپ کے ڈالا ہوا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک اگلا قدم رکھیں، سانس نہ آئے، سانس اندر لیں باہر نہ آئے، کو کیا گارنٹی ہے گارنٹی؟ ایک قدم رکھنے کے بعد اگلا قدم آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اتنی باتیں کیوں جب پتہ ہی نہیں ہے؟ تو پھر ہم 2 سال کا جی ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم، یار خدا کا واسطہ یار، استغفر اللہ، آپ ہیں کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچیں اور اللہ کی دین سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں جس نے نہیں آنا، آپ 10 سال بھی ہم بستری کرتے رہیں وہ نہیں آئے گا۔ جس کو اللہ نے دینا ہے تو وہ ایک اٹیمپٹ میں بھی، ہم بستری کے اٹیمپٹ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے کاموں میں مداخلت مت کریں، اللہ کے کاموں میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟